جہاں تک بیماری اور صحت کا تعلق ہے، یہ صفات ہیں آپ کے مزاج و مزاج کی. یہ اثر ہے کیونکہ ہمارا ایمان ایک ہیلومورفک جسم پر ہے. دراصل ہم جسم اور روح دونوں پر یقین رکھتے ہیں. ہم قاطیسی نہیں ہیں. ہم جسم اور روح کی سیپریشن پر یقین نہیں رکھتے. ہمارا ایمان ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے. اس لیے ہماری عبادت اسی جسم کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے ہم ایمان رکھتے ہیں ہمارے جسموں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر. ہماری باڈی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ جسم روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور روح بھی جسم پر اپنا اثر رکھتی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اسی لیے روایتی طور پر علماء ڈاکٹرز بھی ہوا کرتے تھے. وہ مزاجوں کا مطالعہ کرتے کہ لوگوں کو بہتر سمجھ پائیں. وہ سائیکالوجی پڑھتے تھے. یہ ان کے لیے ایک ضروری چیز تھی کہ وہ لوگوں کے مزاجوں کو سمجھ پائیں. بہت سی بیماریاں جو ہم آج کل دیکھتے ہیں، ڈپریشن، کیونکہ لوگ ہر وقت مشینوں سے جڑے رہتے ہیں جن کا ان پر منفی اثر ہوتا ہے. ان سے نکلنے والی ریڈیشنز اور وائبریشنز کو نظر انداز نہ کریں. یہ دماغ کو افیکٹ کرتی ہیں اور ہمارا دماغ ان کے ساتھ تال میل بٹھا لیتا ہے. لوگ اب فطرت سے لطف اندوز نہیں ہوتے. وہ نہ ہی اسے دیکھتے ہیں اور نہ ہی ایکسپیرینس کرتے ہیں. لوگ صحیح طرح سے سانس بھی نہیں لیتے، نہ ہی ورزش کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کا ہم پر اثر ہے. بہت سے لوگ صرف اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جسم کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کے بیمار ہونے کی وجہ یہی ہے. اسی وجہ سے اپنے جسموں کی دیکھ بھال کرنا ہمارے ٹریڈیشن میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ صحت کے مسائل بڑھ رہی ہیں. لوگوں میں ہر سال نئی سے نئی بیماریوں کی تشخیص ہو رہی ہے. دلچسپ بات یہ کہ لوگ کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانا اس لیے بنایا کہ ہم اس سے غذائی ضروریات پوری کر سکیں. یہ ہمیں طاقت دے اور ہماری صحت کو بہتر بنائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کو بہتر بنانے کے لیے بنائی ہے وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اچنبوں کا دور ہے. اس دور کی سب سے فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ آج یہ پتہ لگایا جا چکا ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کے جسم کا کیا حق ہے، پورا کیلوریز کی صورت میں، کہ آپ کو ایک دن کے لیے کتنی چاہیے. رائٹ؟ اگر آپ اس مقدار کو دیکھیں جتنی آپ کو ایک دن کے لیے کیلوریز چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً اتنی ہی ہے جتنی ہمیں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ لگتا ہے. زیادہ تر لوگ دن میں اپنی ضرورت سے 3 سے 4 گنا زیادہ کھاتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ آیت کے درمیان میں فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو. یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک انسان کی اچھی صحت کے تمام راز ان خدائی الفاظ میں پوشیدہ ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں. اللہ نے ہمارا جسم اس طرح نہیں بنایا کہ وہ اتنا کھانا پچا سکے جتنا ہم آج کے دور میں کھاتے ہیں. مثال کے طور پر بایولوجیکلی آپ کو ایک ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت کھانے کی ضرورت ہے. آپ کے جسم کو ہفتے میں 1 سے زیادہ مرتبہ گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جتنا ممکن ہو سکے پیور کھانا کھانے پر یقین رکھتا ہوں. آئی تھنک مسلمانوں کو سیمی ویجیٹیرین ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گوشت نہیں کھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہوں نے اکٹھے 2 دن گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا، مگر ہم گوشت کھاتے ہیں ہفتے کے ہر دن اور بعض اوقات دن میں 1 سے زیادہ مرتبہ. ہم برا منا جاتے ہیں اگر ٹیبل پر گوشت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس طرح نہیں بنائے کہ اتنا گوشت استعمال کر سکیں اور اس کا نتیجہ بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک مٹھائی بکلاوا ایران سے لائی جاتی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کیا یہ تمام مسلمانوں کو میسر ہے؟ تو جواب ملا نہیں، صرف امیر لوگ اسے کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اسے تب تک نہیں کھانا چاہوں گا جب تک یہ تمام مسلمانوں کو میسر نہ ہو. اور اس امت کی شفاقہ کا ایک حصہ اس بات کو جاننے میں ہے کہ ہمارے بہت سے مسلم بہن بھائیوں کو صحیح طرح سے کھانا بھی میسر نہیں ہے. تو ہمیں اس وزن کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہم گین کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے برا ہے. اس بات کو جاننے کے لیے زیادہ ذہین فتین ہونا ضروری نہیں کہ زیادہ کھانا اچھی چیز نہیں ہے.
در حقیقت دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ان امریکہ کے مطابق 80% امریکی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے ورزش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورزش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسم کا حق ہے، وہ ہر جگہ پیدل چل کر جاتے تھے۔ اور ایک حدیث کے مطابق ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ برابر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے پیٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ فالتو وزن جو تم لیے گھومتے ہو کسی اور پر زیادہ اچھا لگتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ تمہاری چربی کسی کمزور انسان پر زیادہ اچھی لگتی جسے وزن بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امام مالک کی موطا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 احادیث گوشت کھانے کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے ایک کہتی ہے کہ گوشت سے ہوشیار رہو کیونکہ اس کی لت شراب کی لت جیسی ہے۔ اس موضوع کو بہتر سمجھنے کے لیے میں لوگوں کو 2 کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ مکمل طور پر سنت سے جڑی ہیں۔ ایک کا نام ہے ڈائٹ آف نیو امریکہ بائی جان رابنز، جو کہ تجزیہ کرتی ہے گوشت کی صفت کا اور ان بھیانک چیزوں کا جو وہ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف ہیں۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم دل ہونا چاہیے۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت چھری کو اچھی طرح تیز کریں، ان کے سامنے اسے تیز نہ کریں۔ ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی پلائیں، انہیں کھینچ کر نہ لائیں بلکہ جینٹلی انہیں قربان گاہ کی طرف لے کر آئیں۔ آخری لمحہ تک انہیں چھری نہ دکھائیں۔ یہ تمام چیزیں سنت کا حصہ ہیں جو کہ آپ فقہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب اگر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح جانوروں کو ٹریٹ کرتے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ اور یہ گوشت جو آپ کھا رہے ہیں اس میں وہ تمام حقیقتیں ڈال دی گئی ہیں۔ تشدد کا جز ان جانوروں میں جذب ہو جاتا ہے، یہی پھر وہ لوگ کھاتے ہیں۔ وہ خوف اور ایڈرینالین جو وہ جانور مسلسل اپنے گوشت میں شامل کرتے رہتے ہیں اور پھر اسے لوگ کھاتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں میں خوف اور انگزائٹی ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور دوسری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہر دفعہ جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم باہر جا کر گوشت خریدتے ہو؟ آدمی نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہوگا اگر تم اتنا گوشت خریدنا اور کھانا چھوڑ دو اور دوسرے بھائیوں کو کھانے کا موقع دو۔ اگر آپ غور کریں تو 1 پاؤنڈ گوشت کو بنانے کے لیے 7 پاؤنڈ اناج لگتا ہے، اور پھر دنیا کے ہر کونے میں بھوک ہے۔ تو یہ حصہ ہے گوشت کھاتی اینگلو سیکسن تہذیب کا جو کہ پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ گائے، بیف اور میکڈونلڈز ہر ملک میں۔ اب تو مکہ میں بھی میکڈونلڈز آ گیا ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک بھیانک چیز ہے اگر ہم اسے ریلائز کریں تو۔ میکڈونلڈز اب مکہ میں، زمین کی سب سے مقدس جگہ، اور یہ سکھ قابل نفرت ملٹی نیشنل کارپوریشن جو لوگوں کو پلپ کھلاتی ہے، مکروہ اور بے ڈنگا کھانا جس کی کوئی بھی غذائی اہمیت نہیں ہے، نو نیوٹریشنل ویلیو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کارڈ بورڈ کھا لیں جس میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ گوشت ہارمون سے بھرا ہوتا ہے۔ پورٹو ریکو میں بچیاں جلد عورت بننے لگی ہیں، 6 سال کی عمر میں ان کے سینے ابھرنے لگے ہیں کیونکہ وہ یہ ہارمونز والا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ گوشت بنانے کے لیے مویشیوں کو ایسٹروجن دیا جاتا ہے۔ اب لوگ ہوموسیکسول بننے لگے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہارمونل گوشت بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ انسان ابن آدم کے لیے کوئی بھی بھرا ہوا برتن اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ اس کا معدہ، مطلب سب سے بری چیز جسے بھرا جائے وہ اس کا معدہ ہے۔ حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے زندہ رہنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، صرف چند لقمے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے۔ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 1/3 آپ کے کھانے کے لیے، 1/3 پانی اور 1/3 ہوا کے لیے رکھیں۔ اس حدیث میں یہ میکسیمم لیمٹ ہے جہاں تک آپ کھا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں۔ ہم اسے کم از کم حد سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس سے اوپر شروع کرتے ہیں۔ نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کی حد ہے۔ کیا آج کل ہم اتنا ہی کھاتے ہیں اور اس طرح ہی کھاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف چند لقموں پر جی رہے ہیں؟ بنیادی طور پر آپ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ بس ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کھانا پکانے کے ڈھنگ کی، کوکنگ شوز کی، ایٹنگ شوز کی اور کھانا کھانے کے مقابلوں کی۔ صرف کھانا کھانا کھانا۔ ہمیں تو اتنا کھانا پچانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر ہر قسم کے امراض جنم لیتے ہیں۔ ہمیں بنایا تو اس طرح گیا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھائیں، مگر ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں اگر ہوا کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی بچ جائے تو ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کوئی انگور، کوئی کیلا، کوئی چیز جو اس گیپ کو بھر سکے۔ پھر ہم بیمار پڑتے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اب ان لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے جن میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے۔
اور ہر 3 بچوں میں سے ایک بچہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیسے ہوتی ہے؟ ٹائپ 1 کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ ٹائپ 1 میں آپ کا مدافعتی نظام آپ کے جگر کے بیٹا سیلز جو کہ انسولین بناتے ہیں کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹائپ 1 میں آپ کا جسم انہیں ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ٹائپ 2 میں یہ سیلز زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتے ہیں، بیٹا سیلز جو انسولین بناتے ہیں۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو گلوکوز آپ کے خون میں جاتا ہے۔ کھانے سے طاقت گلوکوز کی صورت میں آپ کے خون میں جاتی ہے۔ جب گلوکوز آپ کے خون میں جاتا ہے تو پھر اسے آگے آپ کے مسلز میں جانا ہوتا ہے، مگر انسولین کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ تو جیسے ہی گلوکوز آپ کے خون میں آتا ہے، آپ کا جگر انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسولین آپ کے خون سے گلوکوز کو مسلز میں لے جاتی ہے اور انرجی کے لیے وہاں محفوظ کر دیتی ہے۔ جب یہ بیٹا سیلز جگر میں انسولین بناتے ہیں تو یہ خود اوور ورک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ان کے اوور ورک اور فٹیگ کی کیا وجوہات ہیں؟ کب اور کتنی مرتبہ گلوکوز ہمارے خون میں جاتا ہے؟ مسلسل، تقریباً ہر وقت۔ ہم کتنی شوگر استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اللہ عز و جل نے ہمارے جسم کو اتنی زیادہ شوگر کو ہینڈل کرنے کے لیے قابل بنایا ہے؟ جب آپ کوک کا ایک چھوٹا کین پیتے ہیں تو اس میں کتنی شوگر ہوتی ہے؟ 39 گرامز۔ اوکے، پہلی بات یہ کہ ہم امریکہ میں گرامز استعمال نہیں کرتے، تو کین پر شوگر گرامز میں کیوں لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ گرامز کو سمجھتے نہیں ہیں، تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کتنی شوگر ہے۔ 39 گرامز ایک کین میں، یہ 7.5 چمچ شوگر ہے۔ اگر میں اتنی شوگر یا صرف 2 سے 3 چمچ سادے پانی میں ملا کر آپ کو دوں تو کیا آپ اسے پیئیں گے؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر میں 7.5 ملا دوں تو آپ پی سکیں گے؟ آپ جاتے ہیں اور لاتے ہیں ایک بڑا گلپ جو بھرا ہوتا ہے پیپسی وغیرہ سے، اور اسے آپ پورا دن استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس میں تقریباً 100 شوگر کے پیکٹس ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ نے 100 شوگر پیکٹس لیے اور بڑے گلپ کو اس سے بھر دیا، کیا آپ اسے استعمال کریں گے؟ اور کیا آپ کر پائیں گے؟ مگر ہم اسے پیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کوک وغیرہ کو پانی کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹو مچ شوگر، ہمارا جسم ان کے لیے نہیں بنا۔ یہ مسئلے کا پہلا حصہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات سے کئی گنا زیادہ کھا رہے ہیں، اور ایسا کرنا ہمارے جسم کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اللہ نے تو انہیں نقصان بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ ہماری بہتری کے لیے تھا، مگر یہ نقصان پہنچا رہا ہے کیونکہ یہ حد سے زیادہ کھایا جا رہا ہے۔ ہمارا جسم تو اس طرح بنا ہی نہیں ہے۔ مسئلے کا ممکنہ دوسرا حل ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ یا تو جو ہم کھا رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا نقصان دہ ہے، یا پھر یہ بیکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 سنہری اصول ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی کھانا جس میں انسان نے مداخلت کی ہو اچھا نہیں ہے۔ یہ ایک جنرل رول ہے۔ کسی بھی چیز جس میں انسان نے رد و بدل کی ہو وہ اچھی نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے، یا پھر لانگ ٹرم یوز کے لیے۔ نمبر 2، کسی کو بھی آپ کی فکر نہیں ہے، نہ ہی حکومت کو، نہ ہی خوراک اور ادویات والوں کو، کسی کو بھی آپ کی پرواہ نہیں۔ صرف وہ جسے آپ کی پرواہ ہے وہ آپ خود ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے، وہ آپ کو وار نہیں کریں گے۔ مویشیوں میں ایسٹروجن کے مسائل ہیں، وہ انہیں فیمیل ہارمونز ایسٹروجن دیتے ہیں تاکہ گائے موٹی ہو جائیں اور ان کا گوشت زیادہ نرم اور ملائم ہو جائے۔ پھر ایسٹروجن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کسی طرح بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ گوشت کو ابالیں، تلیں، پکائیں، یہ پھر بھی اس میں موجود ہے۔ اگر آپ ایسٹروجن دی ہوئی گائے کا دودھ لیں تو یہ اس دودھ میں ہوگا۔ اب آپ اس سے دہی بنائیں یا پنیر بنائیں، یہ اس میں موجود رہے گا۔ ایسٹروجن فیمیل ہارمونز ہے جسے ہم اپنے جسم کے اندر نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ گائے اب سال کے 300 دن دودھ دیتی ہے، حتیٰ کہ تب بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اور جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ایسٹروجن ٹائپ کمپوننٹس دودھ میں 33 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ وہ تو بس دودھ نکالتے ہیں اور ہمیں دے دیتے ہیں، اور ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ 42 ملکوں میں ایک اسٹڈی کی گئی کہ ڈیری کی چیزوں کا استعمال اور ٹیسٹیکولر کینسر کا کیا ریلیشن ہے۔ سب سے زیادہ کو ریلیشن سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک میں دیکھا گیا، جہاں پنیر ایک قومی غذا ہے اور لوگ ڈیری پروڈکٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور سب سے کم ریلیشن الجیریا میں دیکھا گیا، جہاں لوگ ڈیری پروڈکٹ زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسائل ہر جگہ ہیں۔ لوگ کھانوں میں رد و بدل کر رہے ہیں، کھانے کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہیں۔ مرکری، جب آپ مچھلی کے بارے میں سوچیں تو آپ کے ذہن میں مرکری آنا چاہیے۔ ہمیشہ کہیں نہ کہیں پرابلم رہا ہے، اور اب کوئی بھی طریقہ نیچرل نہیں رہا۔ ٹماٹر ابھی سبز ہوتے ہیں کہ توڑ لیے جاتے ہیں، وہ ان کے پکنے کا انتظار نہیں کرتے۔ ابھی وہ کچے اور سبز ہوتے ہیں تو توڑ لیے جاتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، پھر وہ انہیں ایتھین گیس میں پکاتے ہیں۔
اس طرح انہیں سرخ کیا جاتا ہے تو یہ ڈیمیج نہیں ہوتے اور دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ آرگینک خرید سکتے ہیں تو آرگینک کھائیں، کھانے کی مقدار کو کم کر دیں، آپ کو اتنی مقدار میں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ خود اگا سکتے ہیں تو خود اگا کر کھائیں، اور اس چیز سے خبردار رہیں کہ آپ اپنے جسم میں کیا ڈال رہے ہیں۔ توجہ سے سننے کے لیے جزاکم اللہ خیرا۔ صلی اللہ وبارک علی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔